اب جنگ گولی سے نہیں، کوڈ سے شروع ہوتی ہے۔ ایک لمحے میں سیٹلائٹ بند، سسٹم ہیک۔ اور شہر خاموش۔ یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ظہیر احمد میر کی کتاب ڈیجیٹل جہاد، پاکستان کی سائبر کمانڈ کے کچھ بہت اہم اقتباسات ہیں۔ اچھا۔ یہ مواد صرف ٹیکنالوجی پر نہیں، بلکہ قومی سلامتی، خود مختاری اور مستقبل کی جنگوں کے پورے تصور پر ایک نیا زاویہ پیش کرتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کا ہمارا مقصد ان ذرائع کی گہرائی میں جا کر یہ سمجھنا ہے کہ یہ ڈیجیٹل جنگ کا میدان آخر ہے کیا، اس میں خطرات کیسے ہیں، اور سب سے دلچسپ بات، جو مواد ہمارے پاس ہے اس کے مطابق پاکستان مسلم دنیا کے لیے اس میں کیا کردار تجویز کر رہا ہے۔ تو چلیں اس پیچیدہ جال کو کھولنا شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں اس بنیادی خیال کو سمجھنا ہوگا جو مصنف پیش کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جنگ کے میدان اب صرف 3 نہیں رہے۔ زمین، سمندر اور ہوا کے ساتھ ساتھ اب سائبر اور خلا کو باقاعدہ طور پر جنگ کا 5واں اور 6واں میدان تسلیم کیا جا رہا ہے۔ ایک منٹ، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ میدان ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے زمین پر فوجیں لڑتی ہیں، سمندر میں بحری جہاز۔ جی۔ سائبر سپیس ایک میدان جنگ کیسے بن جاتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اسے اس طرح سوچیں، جیسے سمندر پر کنٹرول آپ کو تجارتی راستوں پر کنٹرول دیتا ہے، صحیح۔ ویسے ہی سائبر سپیس میں ڈیٹا اور نیٹ ورکس پر کنٹرول، معاشیات، مواصلات اور یہاں تک کہ عوام کی سوچ پر کنٹرول دیتا ہے۔ یعنی یہ ایک پوشیدہ میدان ہے۔ بالکل، ایک ایسا میدان جہاں انفارمیشن خود ایک ہتھیار ہے۔ اور خلا میں سیٹلائٹس پر کنٹرول کا مطلب ہے کہ آپ زمین پر ہونے والی ہر حرکت پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ تو جس کا خلا پر کنٹرول ہے اس کا زمین پر بھی بالواسطہ کنٹرول ہے۔ جی، اسی لیے یہ اب صرف سائنسی تحقیق کی جگہ نہیں بلکہ اسٹریٹجک اثاثے ہیں۔ تو یہ صرف کوئی نظریاتی بات نہیں ہے، کتاب میں اس خطرے کو حقیقی مثالوں سے جوڑا گیا ہے، خاص طور پر بھارت اور اسرائیل کی ہائیبرڈ جنگی مہمات کا ذکر ہے۔ جی، اور انہیں مسلم دنیا کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی کہا گیا ہے۔ یہ ہائیبرڈ جنگ آخر ہے کیا؟ یہ لفظ بہت سننے میں آتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ہائیبرڈ جنگ صرف ہیکنگ نہیں ہے۔ مصنف کے مطابق یہ ایک کثیر الجہادی حملہ ہے۔ کثیر الجہادی؟ جی، اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کے گھر کے ڈیجیٹل تالے توڑنے کے ساتھ ساتھ محلے کے واٹس ایپ گروپ میں آپ کے خلاف جھوٹی افواہیں بھی پھیلا رہا ہو۔ اچھا۔ اور ساتھ ہی آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے بھی نکال رہا ہو۔ مقصد صرف نقصان پہنچانا نہیں بلکہ آپ کو نفسیاتی طور پر کمزور کرنا، آپ کے دوستوں کو آپ کے خلاف کرنا۔ اور جب آپ مدد کے لیے پکاریں تو کوئی آپ پر یقین نہ کرے؟ بالکل۔ ریاست کی سطح پر اس کا مطلب ہے سائبر حملے، سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا، معاشی دباؤ اور پراکسی گروپس کا استعمال، سب ایک ساتھ۔ یعنی یہ ایک ایسی جنگ ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن اس کا مقصد کسی ملک کے سماجی تانے بانے کو ہی توڑ دینا ہے۔ جی۔ اگر خطرہ اتنا پیچیدہ اور گہرا ہے تو اس کا جواب بھی روایتی نہیں ہو سکتا، اور یہیں سے ہمارے ذرائع ایک بہت بڑا اور شاید متنازع حل کی طرف آتے ہیں۔ جی، پاکستان کی قیادت میں ایک اسلامی سائبر کمانڈ ICC کا قیام۔ یہ تو ایک بہت بڑا قدم ہے۔ جی، اور جو بات یہاں سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک اور فوجی اتحاد بنانے کی تجویز نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر یہ کیا ہے؟ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ یہ فوج، انٹیلیجنس اداروں اور ملک کے بہترین سویلین سائنسدانوں کا ایک مربوط نظام ہوگا۔ یہ ایک جامع قومی حکمت عملی کی طرف اشارہ ہے۔ ایک ایسی حکمت عملی جو ٹیکنالوجی اور دفاع کو یکجا کرتی ہے۔ بالکل، یہ صرف رد عمل دینے کے بارے میں نہیں بلکہ مستقبل کی جنگوں کے لیے پرو ایکٹیولی تیاری کرنے کا ایک منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ سننے میں تو بہت بڑا لگتا ہے۔ کیا ذرائع اس بات پر بھی کوئی روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ عملی طور پر کیسے ممکن ہوگا؟ میرا مطلب ہے اتنے مختلف ممالک جن کے اپنے سیاسی اور معاشی مفادات ہیں، انہیں ایک مشترکہ تکنیکی اور فوجی کمانڈ کے تحت لانا، یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور یہ اس تجویز کا سب سے پیچیدہ پہلو ہے۔ کتاب براہ راست ان سفارتی رکاوٹوں کا حل تو پیش نہیں کرتی،
لیکن اس کا بنیادی ترک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان ممالک کو درپیش مشترکہ وجودی خطرہ انہیں متحد ہونے پر مجبور کر دے گا۔ یعنی ایک مشترکہ دشمن انہیں قریب لائے گا؟ ایک طرح سے مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب ڈیجیٹل غلامی کا خطرہ اتنا بڑا ہو کہ وہ آپ کی قومی خود مختاری کو ہی ختم کر دے تو اندرونی اختلافات ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تجویز ایک نظریاتی بنیاد پر کھڑی ہے؟ جی، کہ مشترکہ خطرہ مشترکہ دفاع کو جنم دے گا۔ اور اس مجوزہ کمانڈ کے ستون کیا ہوں گے؟ ذرائع میں کچھ خاص شعبوں پر زور دیا گیا ہے۔ جی، 3 اہم شعبوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلا، مصنوعی ذہانت پر مبنی سیکیورٹی، یعنی خودکار نظام جو حملوں کی پیشگوئی کر سکے؟ جی، اور انہیں روک بھی سکیں۔ دوسرا، خصوصی ہائبرڈ وارفیئر یونٹس کا قیام، جو خاص طور پر سوشل میڈیا پر چلنے والی نفسیاتی جنگ سے نپٹیں۔ اور تیسرا، وہ خلا اور سیٹلائٹ کے ذریعے ایک خود مختار نگرانی کا نظام قائم کرنا تاکہ انٹیلیجنس کے لیے دوسروں پر انحصار ختم ہو۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ صرف ایک دفاعی ڈھال بنانے کی بات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنوعی ذہانت اور خلائی ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز کرنے کا مطلب ہے کہ یہ منصوبہ 21ویں صدی میں ٹیکنیکل طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش بھی ہے۔ یقیناً، یہ ٹیکنیکل خود مختاری کا ایک اعلان ہے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم نہ صرف اپنا دفاع کر سکتے ہیں بلکہ ٹیکنالوجی کے ان میدانوں میں قیادت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں جن پر مستقبل کا انحصار ہے۔ تو یہ ایک دفاعی اتحاد سے بڑھ کر ایک ٹیکنالوجی بلاک بنانے کی تجویز ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ ٹھیک ہے، یہ منصوبہ بہت پرعزم ہے، لیکن اس طرح کے ایک مہنگے اور پیچیدہ نظام کی ضرورت ہی کیوں پیش آ رہی ہے؟ آخر مسلم دنیا کو وہ کون سے مخصوص خطرات ہیں جن کا ذکر ان ذرائع میں اتنی شدت سے کیا گیا ہے؟ اور یہاں مصنف ایک ایسی حقیقت سامنے لاتے ہیں جو واقعی تشویشناک ہے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 80% مسلم ممالک کے پاس کوئی باقاعدہ سائبر ڈیفنس پالیسی ہی نہیں ہے۔ 1 منٹ، 80%؟ یہ عدد تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ جی، یہ صرف ایک پالیسی گیپ نہیں، یہ تو ایک مکمل بلائنڈ سپاٹ ہے۔ کیا ذرائع اس کی کوئی وجہ بتاتے ہیں؟ کیا یہ وسائل کی کمی ہے یا سیاسی ارادے کی کمی؟ ذرائع اس کی کئی وجوہات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کئی ممالک کی ترجیحات روایتی فوجی خطرات پر مرکوز رہی ہیں۔ صحیح۔ دوسرا، تکنیکی مہارت کی کمی اور مغربی ٹیکنالوجی پر شدید انحصار۔ اور تیسرا، شاید سب سے اہم، اس خطرے کی نوعیت کو سمجھنے میں ہی ناکامی۔ وہ اسے اب بھی ایک تکنیکی مسئلہ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، اور اسی خلا کی وجہ سے کتاب کے مطابق مغربی اور بھارتی نیٹ ورکس ان ممالک کے ڈاٹا پر تقریباً مکمل طور پر قابض ہیں۔ اور ڈاٹا آج کے دور کا نیا تیل ہے۔ بالکل، اور اسی صورتحال کو بیان کرنے کے لیے ذرائع ایک بہت سخت اور چونکا دینے والی اصطلاح استعمال کرتے ہیں: ڈیجیٹل غلامی۔ جی، یہ نوآبادیات کی ایک نئی شکل ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور تصور ہے اور مصنف کے ترک کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے نوآبادیاتی طاقتیں آپ کی زمین، آپ کے وسائل، آپ کی بندرگاہوں پر قبضہ کرتی تھی، اور آج وہی کام ڈیٹا کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ جب کسی ملک کے شہریوں کا ڈیٹا، اس کی معیشت کا ڈیٹا، اس کے حساس سرکاری اداروں کا ڈیٹا کسی اور ملک یا کارپوریشن کے سرورز پر پڑا ہو اور ان کے کنٹرول میں ہو، تو وہ ملک کاغذ پر تو آزاد ہوتا ہے لیکن عملی طور پر نہیں۔ اس کے فیصلے، اس کی پالیسیاں، اس کی خود مختاری سب بالواسطہ طور پر ان طاقتوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں جو اس کے ڈیٹا کو کنٹرول کرتی ہیں۔ تو اس سب کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ڈیجیٹل آزادی کے بغیر آج کے دور میں معاشی اور سیاسی آزادی بھی صرف ایک وہم ہے۔ جی، ڈیٹا پر کنٹرول دراصل علاقوں پر کنٹرول کی ہی ایک نئی اور زیادہ لطیف شکل ہے۔ تو کیا یہ اسلامی سائبر کمانڈ صرف ایک دفاعی اتحاد ہے یا یہ اس ڈیجیٹل غلامی کے خلاف ایک نظریاتی بغاوت کی کال بھی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا ہے۔ کتاب میں سے اسی طرح پیش کیا گیا ہے۔ یہ صرف دفاع کا معاملہ نہیں، یہ ڈیجیٹل خود مختاری کی جنگ ہے۔ تو آج ہم نے جو مواد دیکھا اس نے جنگ کے بدلتے ہوئے تصور سے بات شروع کی اور ہمیں ڈیجیٹل نوآبادیات جیسے سنگین موضوعات تک لے گیا۔ جی،
ہم نے دیکھا کہ کیسے سائبر اور خلا نئے محاذ بن چکے ہیں۔ اسلامی سائبر کمانڈ کے ذریعے پاکستان کے ایک مجوزہ قائدانہ کردار کو سمجھا اور آخر میں ڈیجیٹل غلامی جیسے جدید خطرے کے تصور پر بات کی۔ اور جو بنیادی نظریہ یہاں پیش کیا گیا ہے وہ واقعی گہرا ہے۔ یہ انفرادی قومی دفاع کے روایتی تصور سے ہٹ کر ایک اجتماعی نظریاتی ڈیجیٹل بلاک بنانے کی طرف منتقلی کا ہے۔ اس سے تو مستقبل کے اتحادوں کے بارے میں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، کیا مستقبل میں بین الاقوامی اتحاد صرف جغرافیائی سرحدوں اور معاشی مفادات کی بنیاد پر بنیں گے، یا پھر مشترکہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور مشترکہ نظریے کی بنیاد پر نئے بلاکس وجود میں آئیں گے؟ اور یہ کتاب اس دوسرے امکان کی طرف ایک مضبوط اشارہ ہے۔ جی، اور اسی سوچ کے ساتھ میں سامعین کے لیے بھی ایک سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ان ذرائع میں ایک جگہ ایک بہت ہی دلچسپ اصطلاح استعمال کی گئی ہے، ایمان کی فائر وال۔ آج کی تمام بحث کے بعد جس میں ہم نے ہائبرڈ وارفیئر اور ڈیجیٹل غلامی کی بات کی، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک ایسا دفاعی نظام جو صرف ٹیکنالوجی پر نہیں بلکہ ایک مشترک نظریے اور عقیدے پر بنایا گیا ہو، وہ عملی طور پر کیسا نظر آ سکتا ہے۔ اور آج کی اس عالمی سطح پر جڑی ہوئی دنیا میں ایسے نقطہ نظر کی ممکنہ طاقت کیا ہو سکتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی کمزوریاں کیا ہو سکتی ہیں، کے اشتراک پر رکھی گئی ہے، جنہیں 3 ستون کہا گیا ہے۔ جی، اور ہر ملک کو ایک بہت ہی خاص ذمہ داری دی گئی ہے، جس کے ذمے سائبر ڈیفنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کو سنبھالنا ہے۔ اور یہیں سے یہ منصوبہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ صرف تکنیکی ذمہ داریوں کی تقسیم نہیں ہے، اچھا، اس میں ہر ملک کی موجودہ صلاحیتوں اور شاید مستقبل کے کردار کی طرف بھی اشارہ ہے۔ پاکستان کو ڈیجیٹل سرحدوں کا محافظ بنایا گیا ہے، جو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو دوسرا ستون ہے ترکی۔ جی، ترکی جو خلائی ٹیکنالوجی، سیٹلائٹس اور نگرانی کے نظام کو دیکھے گا۔ اور تیسرا ستون وہ ہے سعودی عرب، جس کا کام ایک اسلامی اخلاقی بورڈ قائم کرنا ہے۔ یہ تینوں کافی مختلف شعبے، سائبر، اسپیس اور اخلاقیات۔ لیکن ان کا امتزاج ہی اس منصوبے کی سب سے خاص بات ہے۔ یہ الگ الگ کام نہیں ہے، ذرا سوچیں اس طرح سے۔ پاکستان ڈیجیٹل دیواریں کھڑی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ترکی خلا سے ان دیواروں کے باہر نظر رکھ رہا ہے، اور سعودی عرب اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ دیواروں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک خاص اخلاقی ضابطے کے تحت ہو۔ واہ، مطلب یہ تو ایک مکمل ماحولیاتی نظام بنانے کی کوشش ہے۔ بالکل، مصنف کے مطابق اس کا مقصد صرف دفاع نہیں بلکہ ڈیٹا کی خود مختاری، اخلاقی ٹیکنالوجی کا فروغ اور خلا میں اپنی جگہ بنانا ہے۔ یہ تو کاغذ پر ایک بہت مربوط منصوبہ لگتا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آخر اتنا بڑا اور مہنگا منصوبہ کیوں؟ مطلب کتاب کے مطابق اس سے کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ یہی اس منصوبے کا عملی پہلو ہے۔ مصنف نے 4 بنیادی مقاصد بیان کیے ہیں جو آج کی ڈیجیٹل دنیا کے بڑے چیلنجز ہیں۔ پہلا تو بہت واضح ہے، ڈیٹا کی چوری کو روکنا۔ آج کل تو سب سے بڑی جنگ ہی ڈیٹا کی ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا، اپنے دفاعی نظاموں کو سائبر حملوں سے محفوظ بنانا، یعنی میزائل سسٹم سے لے کر کمیونیکیشن نیٹ ورکس تک سب کچھ۔ اور یہ دونوں نکات ڈیجیٹل خود مختاری کے تصور سے جڑے ہوئے ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ اسے ایسے سمجھیں کہ آپ کا ڈیٹا آپ کے ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ کیا کوئی چاہے گا کہ اس کے قومی راز، شہریوں کی معلومات یا معاشی ڈیٹا کسی ایسی کمپنی یا ملک کے سرورز پر ہوں جس پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو ڈیٹا کی خود مختاری کا مطلب ہے اپنے اثاثوں کو اپنے ڈیجیٹل لاکر میں رکھنا۔ بہت اچھی مثال ہے۔ اچھا، تیسرا فائدہ جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے، وہ ایک آزاد اسلامی سیٹلائٹ نیٹ ورک کا قیام ہے۔ جی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نیویگیشن، مواصلات اور جاسوسی کے لیے مغربی یا مشرقی طاقتوں پر انحصار ختم کیا جائے۔ اپنا GPS، اپنا مواصلاتی نظام۔ اور یہ صرف انحصار ختم کرنے کی بات نہیں ہے، یہ دنیا کو دیکھنے کا اپنا ایک ذریعہ حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ مطلب؟ جب آپ کے اپنے سیٹلائٹ خلا میں موجود ہوتے ہیں تو آپ معلومات کے بہاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہ کہ کسی اور کے کیمرے سے۔ صحیح کہا۔ اور چوتھا فائدہ ہے نوجوانوں کو سائبر ٹیکنالوجی کی تربیت دینا۔ اور یہ چوتھا نقطہ شاید ان سب میں سب سے زیادہ دور اندیشی پر مبنی ہے۔ وہ کیسے؟
اکثر ایسے بڑے منصوبے مہنگی ٹیکنالوجی اور ہارڈ ویئر خریدنے پر توجہ دیتے ہیں، لیکن یہاں زور انسانوں پر یعنی ہیومن کیپٹل پر دیا گیا ہے۔ یہ ویژن صرف ڈیجیٹل قلعے بنانے کا نہیں بلکہ ان قلعوں کے محافظ پیدا کرنے کا ہے۔ یہ طویل مدتی سوچ ہے۔ یعنی ہارڈ ویئر تو پرانا ہو جاتا ہے؟ بالکل، ہارڈ ویئر تو چند سالوں میں پرانا ہو جاتا ہے، لیکن ایک تربیت یافتہ ذہن ہر نئی آنے والی ٹیکنالوجی کے ساتھ خود کو ڈھال لیتا ہے۔ کتاب میں بہت طاقتور جملہ بھی ہے اس حوالے سے۔ جی، پاکستان کی قیادت میں مسلم دنیا ڈیجیٹل آزادی حاصل کرے گی۔ ہاں، یہ ایک چھوٹا سا جملہ اس پورے منصوبے کے حتمی مقصد کو واضح کر دیتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے۔ ڈیفینس، سیٹلائٹ، ڈیٹا کی حفاظت، یہ سب تکنیکی اور اسٹریٹجک چیزیں ہیں۔ جی۔ لیکن کتاب میں جو اگلا نقطہ ہے اس نے مجھے واقعی چونکا دیا ہے۔ مصنف اس خالص تکنیکی منصوبے کو ایمان اور مذہب کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ہاں، اس حصے کا عنوان ہی ایمان اور فائر وال ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس کتاب کا سب سے غیر روایتی اور شاید سب سے متنازع حصہ ہے۔ عام طور پر سائبر سیکیورٹی کو کوڈنگ، الگوریدمز اور تکنیکی رکاوٹوں کا کھیل سمجھا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں اسے ایک روحانی اور اخلاقی جہت دی جا رہی ہے۔ بالکل۔ مصنف نے قرآن کی سورۃ النساء کی آیت 58 کا حوالہ دیا ہے، جس کا مفہوم ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے حوالے کرو۔ اور اس آیت کو آج کی ڈیجیٹل دنیا پر لاگو کیا گیا ہے۔ ہاں، کتاب میں ڈیٹا کو ایک ڈیجیٹل امانت قرار دیا گیا ہے، یعنی شہریوں کا ڈیٹا، قومی راز، یہ سب ایک مقدس امانت ہیں۔ اور اس کی حفاظت کرنا صرف ایک تکنیکی ضرورت نہیں بلکہ ایک مذہبی فریضہ ہے۔ واہ! اور جب آپ کسی تکنیکی کام کو ایک مذہبی فریضہ بنا دیتے ہیں تو اس کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے۔ مطلب یہ پھر صرف نوکری نہیں رہتی؟ نہیں، یہ ایک عقیدے کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہیں سے ڈیجیٹل قلعہ یا ڈیجیٹل فورٹریس کا تصور سامنے آتا ہے۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ دیکھیں، اس کا مطلب صرف ایک مضبوط فائر وال لگانا نہیں ہے۔ سوچیں کہ ایک حقیقی قلعے میں کیا ہوتا ہے۔ اونچی دیواریں ہوتی ہیں، یعنی سائبر ڈیفنس۔ ٹھیک۔ دیواروں پر چوکیدار ہوتے ہیں جو آنے جانے والوں پر نظر رکھتے ہیں، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے نگرانی۔ اور قلعے کے اندر رہنے والوں کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں؟ بالکل، جو یہاں اسلامی اخلاقی بورڈ کا کام ہے۔ یہ ایک مکمل ماحولیاتی نظام ہے جو باہر کے حملوں سے بھی بچاتا ہے اور اندر ایک خاص طرز زندگی کو بھی فروغ دیتا ہے۔ ایک منٹ، یہاں ایک اہم سوال اٹھتا ہے۔ جی؟ یہ جو اسلامی اخلاقی بورڈ ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بورڈ فیصلہ کرے گا کہ انٹرنیٹ پر کون سا مواد اسلامی ہے اور کون سا نہیں؟ یہ تو ایک طرح کی سینسرشپ یا مواد کو کنٹرول کرنے کی کوشش لگتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب اس کی بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتی، جو خود ایک قابل غور بات ہے۔ ہوگا کہ نئی ٹیکنالوجیز، خاص طور پر AI کو اسلامی اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر تیار کیا جائے۔ مثال کے طور پر، کیا AI کو ایسے کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہوں؟ تو یہ بورڈ حدود کا تعین کرے گا؟ جی، لیکن آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ عملی طور پر یہ آزادی اور کنٹرول کے درمیان توازن کیسے قائم کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا جس کا جواب کتاب میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ صرف ہیکرز کو روکنے کی بات نہیں، بلکہ ایک پورے ڈیجیٹل معاشرے کو ایک خاص اخلاقی سمت دینے کی کوشش ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا ویژن ہے۔ جی، اور مصنف اسے اسلام اور سائنس کا اتحاد کہتا ہے۔ یہ نظریہ ٹیکنالوجی کو صرف ایک بے جان آلے کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ اسے ایک عقیدے اور ثقافت کے اظہار کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس سوچ کے مطابق ایک فائر وال صرف تکنیکی رکاوٹ نہیں بلکہ ایمان کا دفاعی حصار ہے۔ اب ہم اس منصوبے کے حتمی مقصد کی طرف آتے ہیں، جو شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ کتاب کے آخر میں مصنف ایک بہت ہی گہری بات لکھتا ہے۔ ماضی کی جنگیں زمین کے لیے تھیں، آنے والی جنگیں سچائی کے لیے ہوں گی۔ جی، یہ ایک جملہ جنگ کے پورے تصور کو بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ میدان جنگ اب جغرافیائی سرحدیں نہیں، بلکہ معلومات، خیالات اور بیانیے کا میدان ہے۔ آج کے دور میں ہم اسے انفارمیشن وارفیئر یا ڈس انفارمیشن کی جنگ کہتے ہیں۔ مستقبل میں سب سے بڑی طاقت وہ ہوگی جو یہ فیصلہ کر سکے کہ سچ کیا ہے۔ اور اسی نقطے کو بنیاد بنا کر کتاب یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ پاکستان ڈیجیٹل محراز کا محافظ ہے۔ اور اس کردار کی وجہ سے
وہ ایک نئی عالمی طاقت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا یہ کمانڈ صرف دفاعی ہے یا اس کا کوئی جارحانہ پہلو بھی ہے، یعنی اپنے سچ کو دنیا میں پھیلانا؟ کتاب اسے ایک دفاعی کردار کے طور پر پیش کرتی ہے، یعنی سچ کا محافظ، لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ ویژن صرف اپنے نیٹ ورکس کو محفوظ بنانے تک محدود نہیں۔ تو پھر اس کا مقصد اس کمانڈ کو معلومات اور بیانیے کی اس عالمی جنگ میں ایک کلیدی کھلاڑی بنانا ہے۔ یہ صرف اپنا دفاع نہیں بلکہ عالمی سطح پر اثر انداز ہونے کا ایک منصوبہ ہے۔ مطلب یہ طاقت کے روایتی تصور کو چیلنج کرتا ہے؟ جی، وہ تصور جو صرف معیشت یا فوج پر انحصار کرتا ہے اور اس کی جگہ نظریاتی اور معلوماتی طاقت کو لاتا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کو دیکھیں تو یہ ایک تکنیکی منصوبے سے شروع ہوتا ہے، سائبر کمانڈ، سیٹلائٹس، AI، اور ایک بہت بڑے تہذیبی اور سیاسی ویژن پر ختم ہوتا ہے، جہاں سچائی کا تحفظ اور ایک نئی عالمی طاقت کا قیام مقصد بن جاتا ہے۔ بالکل، یہ اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح ٹیکنالوجی کو قومی اور تہذیبی مقاصد کے حصول کا ایک ذریعہ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ سفر ٹھوس اور عملی اقدامات سے شروع ہو کر ایک بہت بڑے تقریباً روحانی بیانیے پر ختم ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک دفاعی حکمت عملی نہیں بلکہ مستقبل کی دنیا میں اپنی جگہ بنانے کا ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ تو آج ہم نے مسلم سائبر اسپیس کمانڈ کے اس تصور کا گہرائی سے جائزہ لیا جو کتاب دی نیوکلیئر امبریلا میں پیش کیا گیا ہے۔ ہم نے اس کے 3 ستونوں پر مبنی ڈھانچے پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کو سمجھا، ڈیٹا کی خود مختاری اور ڈیجیٹل آزادی جیسے مقاصد پر بات کی، اور ٹیکنالوجی کو مذہبی اخلاقیات سے جوڑنے کی اس انوکھی کوشش کا تجزیہ کیا۔ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ کتاب یہ کہتی ہے کہ مستقبل کی جنگیں سچائی کے لیے لڑی جائیں گی، لیکن ایک ایسے ڈیجیٹل دور میں جہاں معلومات کے ان گنت ذرائع ہیں، جہاں ہر گروہ کی اپنی سچائی ہے اور ہر کوئی اسے ہی حتمی مانتا ہے، تو وہاں سچائی کی تعریف کون کرے گا؟ بالکل، وہاں مجوزہ اسلامی اخلاقی بورڈ جیسی کوئی مرکزی تنظیم سچائی کی تعریف کیسے کرے گی اور اس کا دفاع کیسے کرے گی؟ یہ ویژن ڈیجیٹل آزادی کی طرف ایک قدم ہے یا ایک نئے قسم کے نظریاتی کنٹرول کی طرف؟ اس کا جواب شاید وقت ہی دے گا۔